ہاں جی، تو آج میں یہاں پر بات کرنا چاہتی ہوں آرزو راجا کے بارے میں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں آرزو راجا کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور مجھے بھی دکھ ہے، تکلیف ہے جب میں نے سنا آرزو راجا کے بارے میں۔ آرزو جو کہ ایک 13 سال کی بچی ہے، جسٹ 13 سال کی بچی ہے، جسے پاکستان کے کراچی جیسے شہر میں نہ جب کے اٹھایا گیا بلکہ اس کا ریپ کیا گیا اور اس کے اوپر جبرن نکاح بھی کیا گیا، اور پھر اسے جبرن ہی اسلام قبول کروا کر پیش کیا گیا۔ آپ لوگ سب جانتے ہوں گے کہ پاکستان میں ایسا بہت سالوں سے ہو رہا ہے، اور اسے کوئی روکتا نہیں، کوئی اس کے اوپر آواز نہیں اٹھاتا، کیونکہ یہ ایک اسلامی مملکت ہے۔ لیکن کیا جہاں پر اسلامی مملکت ہو وہاں پر اسلام نے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آپ اپنے نیبرہڈ کی کوئی قدر نہ کریں، ان کی عزتوں کی حفاظت نہ کریں؟ وہاں پر جہاں پر اس ملک میں جہاں پر 13 سال 15 سال 14 سال کی اور 16 سال کی بچیوں کو زبردستی اٹھا کر ان کے گھروں سے ریپ کیا جاتا ہے اور پھر ان کو زبردستی کنورژن کیا جاتا ہے، ہمارا کیا خیال ہے کہ ہم کس طرح کی قوم ہیں؟ ہم مسیحی قوم ہیں، ہم روتے ہیں، للکارتے ہیں، لیکن ہماری آواز کی کوئی داد رسی نہیں ہوتی۔ تمام سوشل میڈیا اور جتنے بھی ایکٹیویسٹ ہیں وہ صرف زینب اور دوسری بچیوں کے لیے تو آواز اٹھاتے ہیں، آرزو کے لیے کیوں نہیں؟ کیا آرزو کسی کی اولاد نہیں؟ کیا وہ کسی کی بچی نہیں جو کہ ایک 44 ایئرز آدمی کے ساتھ اس کا زبردستی نکاح کر دیا گیا اسلام کے نام پر؟ کیا اسلام صرف فورسفلی صرف بچیوں کے لیے ہی ہے، کسی عورت کے لیے کیوں نہیں؟ کیا کوئی 60 سالہ 70 سالہ عورت کو کیوں نہیں اسلام قبول کروایا جاتا؟ اور اگر اسلام اس بچی نے قبول کیا تو وہ اس آدمی نے اس کو اپنی بیٹی کی طرح قبول کیوں نہیں کیا؟ ضروری ہے کہ وہ اس کو بیوی بنایا جائے؟ کیا اسلام زبردستی بیویاں بنانے کے لیے ہے کہ ان کو دنیا میں بھی بیویاں اور بچیاں چاہیے اور مرنے کے بعد جنت میں 70 حوریں بھی چاہیے؟ ہم مسیحی قوم کو آزادی چاہیے، جینے کی آزادی، ہمارے بچوں کو جینے کی آزادی، ہمارے آنے والے مستقبل کو کیوں خراب کیا جا رہا ہے؟ کیا آپ اس خاندان کو، اس ماں کو اور اس باپ کو اور اس کے آرزو کے بہن بھائیوں کے بارے میں سوچیں، ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ ان کا مستقبل تباہ ہے۔ جب پاکستان بنا تو بلوائیوں نے بہت سارے لوگوں پہ، مسلمانوں کے گھروں پر حملہ کیا، ان کی بیٹیوں کے جو ہے وہ بے حرمت کرنے کی کوشش کی، تو اس وقت کرسچنز نے، مسیحی قوم نے وہاں پر مدد کی، انہوں نے ان کے سر پر دوپٹے ڈالے، ان کو اپنے گھروں میں پناہ دی۔ کیا ہم لوگوں نے زبردستی ان کو کرسچن کیا؟ نہیں، کسی کو ہم زبردستی کرسچن نہیں کر سکتے، کسی کو ہم فورسفلی اسلام نہیں قبول کروا سکتے۔ مذہب کی آزادی جو ہے وہ ملک پاکستان کا قانون بھی دیتا ہے، اور ملک پاکستان کے قانون کی وائلیشن ہوئی ہے۔ کہاں ہے عمران خان؟ کہاں ہے ہمارے وزیر اعظم؟ کہاں ہے ہمارے تمام وہ رضاکار؟ کہاں ہے جیو ٹی وی؟ کہاں ہے اے آر وائی؟ کوئی ایکٹر، کسی نے بھی اس بات کو نہیں جو ہے وہ ریس کیا، صرف اس وجہ سے کہ وہ ایک آرزو جو ہے وہ ایک کرسچن بچی ہے۔ آئی کنڈیمڈ، اور میں آرزو کے جسٹس کے لیے اے آر وائی، جیو ٹی وی اور جتنے بھی پاکستانی ٹی وی ہیں اور ایکٹرز ہیں ان کو انفالو کرتی ہوں، اور آپ سب سے بھی گزارش کروں گی کہ نہ صرف دعا بلکہ اپنی آواز کو بھی اٹھائیں، بلند کریں اپنی آواز، تاکہ آرزو کے بعد کسی اور بچی کے ساتھ اس طرح نہ ہو، کیونکہ میں بھی ایک بیٹی ہوں، میں بھی ایک ماں ہوں، اور میں اس درد کو سمجھ سکتی ہوں، اس ماں کے درد کو سمجھ سکتی ہوں۔ آئی اسٹینڈ فار آرزو۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو سلام۔ آج اس ویڈیو پیغام کے ذریعے میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ جیسے پاکستان میں اقلیتوں کے ساتھ سوتیلے بچوں کے جیسا سلوک کرنا کوئی نئی بات نہیں، لیکن اس دفعہ ایک مسیحی 13 سالہ بیٹی کو کڈنیپ کیا گیا اور اسے مینٹلی ٹارچر کر کے زبردستی قبول اسلام کروایا گیا۔ یہ ہمارے لیے بہت دکھ کی بات ہے، اور اس میں اگر دیکھا جائے تو عدالتوں نے بھی اپنا کام کوئی ذمہ داری سے ادا نہیں کیا، بلکہ جج نے یک طرفہ فیصلہ کرتے ہوئے آرزو بچی کو اپنے کڈنیپر کے ساتھ جانے دیا۔ یہ انتہائی دکھ کی بات تھی، کیونکہ اس طرح انصاف کے گھر میں ہی انصاف کا جنازہ نکال دیا گیا۔ اور دوسری بات جو ہے وہ پاکستان کے مین سٹریم میڈیا کی ہے، جنہوں نے ویسے تو پاس میں بھی کبھی کوئی کرسچینٹی کی یا اقلیتوں کی کوئی نیوز کو اتنی کوریج نہیں دیتے، لیکن اس دفعہ بھی انہوں نے وہی مجرمانہ خاموشی کے تحت اس خبر کو نگلیکٹ کیا یا نظر انداز کیا،
اور اس کے علاوہ شکر ہے کہ اس وقت مین سٹریم میڈیا میں یہ جو سوشل میڈیا ہے اس نے یہ کمزور لوگوں کی آواز بنا. اور میں کہنا چاہوں گا کہ خاص طور پر جب تک ہماری مسیحی بیٹی کو انصاف مل نہیں جاتا اس وقت تک اگر ہو سکے تو پاکستان کی عدالتیں اس مسیحی بچی کو اس دارالمان میں بھجوائیں یا کم از کم اس کڈنیپر کے ہاتھ سے اس کے چنگل سے چھڑا کر کہیں سیف مقام پر پہنچایا جائے اور اس مسیحی بچی کو ہماری بیٹی کو جلد از جلد انصاف فراہم کیا جائے. جسٹس فار آرزو. ہیلو، میرا نام یونس مسیح ہے. میں ساؤتھ ویلز نیو پورٹ یو کے میں رہتا ہوں. میں آرزو راجا کا جو واقعہ ہوا ہے اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں. اس کے خاندان کے ساتھ، اس کے عزیز و اقارب کے ساتھ یکجہتی اور محبت و بھائی چارے کا اظہار کرتا ہوں. اور جو کچھ بھی ہوا ہم اس وقت غم و غصے میں ہیں کہ کسی کے ساتھ بھی وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے. بچوں کو تحفظ دیا جائے اور ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ مسیحی لوگوں کو تحفظ دے، مسیحی فیملیز کو، مسیحی بچوں کو تحفظ دے. اور یہ جو مذہب کے نام پہ زبردستی مذہب تبدیل کرایا جاتا ہے اور زبردستی نابالغ لڑکیوں کے ساتھ زبردستی شادی کی جاتی ہے، اس کی روک تھام کے لیے حکومت سخت سخت قوانین بنائے اور اس کو بند کیا جائے. ہم پوری مسیح قوم کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں اور شانہ بشانہ ان کے ساتھ ہیں. ہماری اپیل ہے کہ جلد از جلد آرزو راجا کو اس کے ماں باپ کے سپرد کیا جائے اور جن لوگوں نے یہ کیا ہے ان کو قانون کے مطابق سزا دی جائے. تھینک یو ویری مچ. جی، میرا نام امجد خوشی ہے اور آج میں بات کروں گا آرزو راجا، ایک مسیحی بیٹی جو کراچی میں جس کو ایک 44 سالہ آدمی نے اغوا کر کے اسے یہ کہا جا رہا ہے کہ شادی کر لی ہے، جو کہ ایک 13 سالہ مسیحی بیٹی ہے. اور یہ بالکل ایک بہت ناانصافی ہے اقلیتوں کے ساتھ. اور پاکستان میں جو مسیحی لوگ ہیں اور باقی اقلیتیں ہیں ان کا بھی پاکستان میں اتنا ہی حق ہے جتنا کہ باقی مسلم لوگوں کا ہے. تو میں یہ اپیل کرتا ہوں پرائم منسٹر عمران خان سے اور پیپلز پارٹی جن کی حکومت سندھ میں ہے اور تمام جتنے لیڈران ہیں ان سب سے اپیل کرتا ہوں کہ اس بچی کو بازیاب کرایا جائے اور اس کو اس کے ماں باپ کے حوالے کیا جائے. اور اس سے ایک بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس وقت اقلیتیں جو ہیں وہ پاکستان میں محفوظ نہیں ہیں، جو کہ کہا جاتا ہے انٹرنیشنل لیول پہ کہ اقلیتوں کو بھی اتنا ہی حق ہے. تو یہ ایک ایسی مثال ہے جس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں کیا حالت ہے، جگہ جگہ ایسے واقعات ہوتے ہیں. اور یہ بہت ہی شرم کی بات ہے پاکستان کے لیے کہ جہاں جو ہے اقلیتیں اس طرح سے سفر کرتی ہیں. شکریہ. مسیح یسوع کے نام میں آپ سب کو سلام. میرا نام کاشف ہے اور میرا تعلق یو کے ویل سے ہے. جیسے کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں، بلکہ پوری دنیا یہ جانتی ہے کہ پاکستان میں ایک 13 سالہ بچی کے ساتھ ایک مسلمان نے زبردستی نکاح پڑھایا اور اسے اسلام قبول کروایا، جو کہ پاکستانی قانون کے خلاف اور اسلام کے خلاف ہے. میں بھی ایک بیٹی کا باپ ہوں اور میں اس چیز کو سمجھ سکتا ہوں کہ یہ بہت ہی خوفناک بات ہے. میری درخواست ہے پاکستانی حکومت سے، عمران خان سے اور آپ لوگ سب لوگوں کے ساتھ کہ پلیز اس بچی کو انصاف دلایا جائے. میں جانتا ہوں بائبل کے مطابق قوموں پر قومیں چڑھائی کریں گی، لیکن اس بچی کو جسے شاید شادی کا مطلب تک معلوم نہ ہو، اس کے ساتھ زبردستی نکاح پڑھایا گیا. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ نہ کہ یہ فورسفلی کنورٹ ہے بلکہ فورسفلی ریپ ہے، جس کو ایک سرٹیفکیٹ کے نام سے خاموش کروا دیا جاتا ہے جسے نکاح نامہ کہتے ہیں. میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز تمام دنیا کے چرچز اٹھ کھڑے ہوں اور اس بچی کو انصاف دلایا جائے. میں اس بچی کے خاندان کے لیے برکت چاہتا ہوں، اور خاص طور پر اظہر علی کو کہ خداوند اسے اس اندھیرے میں سے نکالے، خداوند اسے اپنی محبت سے بھرے. یسوع مسیح کے نام میں آمین. تھینک یو.
I have been very sad, outraged, and in the state of insecurity which is shared among all the Christians in Pakistan since our daughter Arzu Raja, who was 13 years old, was abducted, raped, and indoctrinated and forcefully converted to Islam by an inhuman Muslim. The whole Pakistan community, Pakistan government, and Pakistan media has openly and shamelessly showed their hypocrisy against Christians, as they haven't said a single word of condemnation against this act.